اس امت میں سے کچھ لوگ جو بیدار ہو جائیں، جو ہوش میں آ جائیں، جو جاگ جائیں، جنہیں یاد آ جائے. مجھے بڑا پسند ہے یہ ہمدرد کے جو پرچے بچوں کے لیے خاص طور پر جو رسالہ نکلتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ بڑی اچھی اصطلاح ہے، بڑی عام فہم. خود جاگو اور جو جاگ جائیں دوسروں کو جگائیں، بیدار کریں. جو جاگ گئے ہیں، جنہیں یہ ہوش آ گیا ہے میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں تو بحیثیت مجموعی اس امت کا فرد ہوں جو دنیا والوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی. میرے ذمے تو بڑا عظیم فریضہ ہے. وہ فریضہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے سپرد کرتا رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جسے یہ ہوش آ جائے اب وہ دوسروں کو جگائے. جو جاگتے جائیں وہ ایک امت بن جائیں، چھوٹی امت. جیسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ریاست میں ریاست، پارٹی میں پارٹی. ایک بڑی امت ہے، 1 ارب سے زیادہ کی تعداد میں امت محمد ہے اس وقت دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سوئے ہوئے ہیں. کس اعتبار سے سوئے ہوئے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے سوئے ہوئے نہیں ہیں. ہر شخص اپنی بہتری کے لیے کوشاں ہے، زور لگا رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے. دین کے اعتبار سے سو گئے، بحیثیت امت محمد جو ذمہ داری تھی اس کے اعتبار سے سوئے ہوئے. تو جو جاگ جائیں وہ جاگیں، آپس میں مل جل کر اس بڑی امت میں ایک چھوٹی امت بنائیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک امت تو ایسی لازماً ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے. اور نوٹ کیجئے آخری ٹکڑا اس آیت کا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جان لو کہ صرف وہی ہوں گے فلاح پانے والے. یہ سوئے ہوئے فلاح نہیں پائیں گے. جو جاگ جائیں گے اور جگائیں گے اور جو اپنے اس فرض منصبی کو ادا کریں گے، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، صرف وہ ہوں گے فلاح پانے والے. اولئک هم المفلحون. آپ صدق کے دل سے دعا کیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پہلا تمہیدی مضمون میرا ختم ہوا. ذہن میں ٹانکتے جائیے خلاصہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کی غرض تاسیس یا شہادت علی الناس کہیے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب دوسرا مضمون ہے، اس کے لیے ذرا یہ الٹ لیجئے آخری صفحے پر، چونکہ یہ 2 ورقہ ہے، اس پر میں نے ایک بڑی محنت کر کے قرآن مجید کے 9 مقامات منتخب کیے. ایک مضمون کو واضح کرنا مقصود ہے. وہ مضمون کیا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھیے. بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں بہت سے انتہائی نیک لوگ، انتہائی نیک نیت لوگ، پھر یہ کہ دین کے لیے حرکت بھی کر رہے ہیں، جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن ایک مغالطے میں مبتلا ہو گئے. وہ مغالطہ کیا ہے؟ کہ صرف نیکی کی تلقین کفایت کرتی ہے، نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں. کسی برائی پر تنقید کا کوئی فائدہ نہیں. بھلائی کی تلقین کرو، جب بھلائی پھیلے گی خود بخود جو بدی ہے وہ رفع ہو جائے گی. بعض اعتبارات سے بات بڑی وزنی بات ہوتی ہے. تم روشنی پھیلاؤ، تاریکی خود بخود کافور ہو جائے گی. بھلائی کا پرچار کرو، بھلائی کو پھیلاؤ، بدی جو ہے خود بخود جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی. لیکن یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور دینی اعتبار سے بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس میں بہت سے نیک نیت حضرات، ان کی نیت سے پر کوئی شک نہیں، پھر ان کا جو مجاہدانہ کردار ہے، اس کے لیے جو محنتیں کرتے ہیں وہ سب بھی مسلم ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں آج آپ قرآن مجید کے 9 مقامات کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باہم لازم و ملزوم. میں نے جو اس کا عنوان قائم کیا ذیلی، باہم لازم و ملزوم، ایک گاڑی کے 2 پہیے یا ایک ہی تصویر کے 2 رخ. ایک پہیے پر تو گاڑی گھوم جاتی ہے، 2 پہیوں پر گاڑی آگے بڑھتی ہے. ایک گاڑی کے 2 پہیے، اسی طریقے سے ایک تصویر کے 2 رخ، باہم لازم و ملزوم. اس کو چونکہ بڑی اہمیت کے ساتھ ذہن نشین کرانا مقصود ہے، تو میں نے یہ 9 مقامات قرآن مجید کے نکالے، جس سے یہ ثابت ہو جائے یہ دونوں لازم ہیں، لازم و ملزوم. اور ایک بات میں عرض کر دوں انتہائی ادب کے ساتھ
کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید تو یہ دو چیزیں بیان کر رہا ہے لیکن اصل میں تو ایک ہی چیز ضروری ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے قرآن پر طعن کیا ہے، اللہ کے کلام پر گویا کہ میں ایک یہ نقص نکال رہا ہوں کہ شاید یہ صرف شاعری ہو رہی ہے، لفاظی ہو رہی ہے۔ قرآن ہر جگہ دونوں اصطلاحات کو لا رہا۔ دیکھیے چونکہ وقت کم ہے، اب ذرا ایک ایک کر کے ان آیات کو پڑھیے۔ میں نے الحمدللہ شروع کیا اس اعتبار سے کہ شان باری تعالی سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں بیان ہوئی، اور یہ آیت تو آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہوگی، اس لیے کہ ہر خطبہ جمعہ میں آپ یہ آیت سنتے ہیں۔ خطبہ ثانیہ جب ہوتا ہے جس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو یہ آیت جو ہے اس پر خطبہ ختم ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال توازن پیدا کیا ہے، حکم بھی دیا 3 باتوں کا، روکا بھی 3 باتوں سے۔ عجیب توازن ہے، ذرا غور کیجئے اس کے حسن توازن ہی میں سارا حسن ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، اگر آپ نے توازن ڈسٹرب کر دیا اس میں حسن باقی نہیں رہے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کا حق ادا کرنے۔ میں چونکہ اس وقت درس نہیں دے رہا ہوں ان آیات کا، مقصود صرف یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر رہے کہ امر اور نہی یہ دونوں ساتھ ساتھ، اور اس میں یہاں توازن اللہ نے اس درجے کیا ہے کہ 3 ہی چیزیں مقابل میں لایا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ بھی نیکیوں کا حکم دیتا ہے تو بدیوں سے روکتا بھی، ورنہ اگر وہ فلسفہ درست ہوتا کہ محض نیکی کی تلقین سے بدی خود بخود کافور ہو جائے گی تو بدی کی نشاندہی کر کے اس سے روکنے کی اضافی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلیے، نمبر 2، تقاضائے فطرت و حکمت۔ یہاں میں نے سورہ لقمان کی آیت لی ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا، نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، سلیم العقل سلیم الفطرت انسان، حکیم اور دانا انسان۔ انہوں نے اپنے غور و فکر سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہیں جو قرآن مجید نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو وصیتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہاں سے قرآن مجید نے حضرت لقمان کو امر بنا دیا، اس لیے کہ ان کا ذکر جب تک قرآن ہے ان کا ذکر موجود ہے، اور ہمیشہ قرآن رہے گا ان کا ذکر موجود رہے گا۔ یہ شان ہے اللہ نے اپنے اس بندے کی جو بڑھائی ہے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے تعین کے ساتھ یا تو رسولوں کا نام آتا ہے یا یہ کہ صحابہ میں سے حضرت زید کا ذکر خاص طور پر صحابہ جو ہے اس اعتبار سے کیا کرتے تھے کس قدر خوش قسمت ہے اس کا نام قرآن میں آیا۔ فلما قضا زید وطرہا، تو یہ وطرہ منہا زید وطرہ یہ سورہ احزاب میں آیا تو لوگ نش کرتے تھے، زید تمہارا نام قرآن میں آیا۔ ایسے ہی یہ ایک حکیم اور دانا انسان۔ اب ان کی اسی لیے میں نے عنوان قائم کیا تقاضائے فطرت و حکمت۔ فطرت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے۔ اب ان کی یہ آیت نوٹ کیجئے جو قرآن مجید میں ان کی بات نقل فرمائی گئی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بچے، نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر صبر کر جو تجھ پر بیتے۔ دیکھیے بڑی پیاری بات، نیکی کی تلقین پر کبھی آپ کو ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی، لوگ سن لیں گے مانے یا نہ مانے، بھائی بھلا کام کیا کرو، نیک کام کیا کرو، بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی روزہ رکھا کرو، کوئی آپ کو پلٹ کر گالی نہیں دے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑتا ہے اور نکل جاتا ہے، اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن اصل میں جب جوابی کارروائی ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے، جب آپ کسی بدی پر روکیں اس وقت پھر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، اس وقت پھر جو ہے ریٹیلیشن ہوتی ہے۔ چھوٹے سے بچے کو کہہ کر دیکھیے کہ بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ سڑک ہے، کسی کا سر پھوڑ دو گے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دو گے، لیکن ذرا کہہ کے دیکھیے پھر آپ کا وہاں سے اپنی عزت کو سالم لے کر واپس چلا جانا آسان نہیں ہوگا۔
چھوٹی سی چھوٹی بات کہہ کر دیکھیے کسی کو. اس لیے یہاں حضرت لقمان فرما رہے ہیں میرے بچے نماز کو قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو آئے اسے جھیل، برداشت کر، صبر کر. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. یہی تو ربط ہے سورۃ العصر میں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق کی وصیت کر کے ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کو صبر کی بھی ضرورت پیش آئے. تیسری چیز پر آئیے، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا تھا 30 راتوں کے لیے، پھر وہ بڑھا کر 40 راتیں کی گئی، اور وہاں ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرست شروع کر دی. تو جب وہ واپس آئے ہیں تو بہت غضبناک ہوئے. وہ تو آپ کے علم میں پورا واقعہ ہے. پھر سب سے بڑی توبہ ہوئی ہے تاریخ میں. 70,000 یہودی قتل ہوئے ہیں اس مرتد ہونے کی پاداش میں. ہر قبیلے میں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، تو جو لوگ توحید پر قائم رہے انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ذبح کرو. مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. انہوں نے اسلام لانے کے بعد، نبی کے ساتھی ہونے کے بعد، اور گائے کی پرستش کی. یہ سارا جو ہے جس کو آج کی اصطلاح میں آپ پرج بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا پرج ہوا یہ اپنی اس پارٹی کا. اس کے بعد کوہ طور پر وہ 70 سرکردہ لوگوں کو لے کر حاضر ہوئے. دعا کی پروردگار ہم سے خطا ہو گئی ہے، معاف فرما دے اور ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے. اس کا جواب دیا گیا کہ ایک تو میری رحمت عام ہے، وہ تو ہر شے کے ساتھ، رحمتی وسعت کل شے. ایک میری خاص رحمت ہے جو میں نے لکھ دی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. اس نبی امی کی جو شان بیان ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت ہے یہ: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ کہ جو پیروی کریں گے میرے رسول نبی امی کی، جس کو وہ دیکھیں گے، موجود پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی جن کی پیشین گوئیاں درج ہوں گی. اب وہ نبی جب آئیں گے کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلا کام کیا ہے: یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم لہم الخبائث. نبی جب آئیں گے میرے نبی امی، میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ انہیں نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور ناپاک اور گندی اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے. لیکن اس میں پہلی شے جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہی گاڑی کے دونوں پہیے لازم و ملزوم، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. نمبر 4، شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں درجہ بدرجہ سیڑھی اتر رہا ہوں. شان باری تعالیٰ سب سے اوپر، پھر وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس کو انسانوں کی فطرت کو کہا گیا فطرت اللہ، اس لیے نمبر 2 پر اس کو لایا ہوں. نمبر 3 پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4 پر صحابہ، درجہ بدرجہ نیچے اتر رہے ہیں. صحابہ کی شان کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71: والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہیں. اور ان کی شان کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. اس کا ذرا کانورس بھی دیکھ لیجئے. یہ کانورس کا لفظ شاید میری عمر کے لوگوں کو یاد آیا ہو جنہوں نے انگریزی میں میٹرک میں جیومیٹری پڑھی تھی. ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا تھا، ایک نظریہ ہے، ایک اس کا عکس ہے. تو اس کا بھی ایک عکس ہے. منافقین کی شان بیان ہوئی ہے، کیفیت منافقین، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. لفظ دونوں یہاں بھی آ گئے. یہ منافق مرد اور منافق عورتیں
یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی